حدیث پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی قربانی کے جانور کے پاس آ جاؤ، یہ اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا، بلحومہا و دمائہا 70 ضعفا ثم تودع فی میزانک، اور فرمایا یہ پھر 70 گنا بڑھا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں میزان میں رکھا جائے گا۔ اب سنیے، حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی تھا، بڑا غریب تھا۔ آج کئی لوگوں کو کہیں جی قربانی حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں پچھلے 15 سالوں سے کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہر سال حالات اچھے نہیں ہوتے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے جب قربانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جب حج اور عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایٹومیٹیکلی آپ کے حالات کے اندر خوشگوار تبدیلیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ حج نہ کرنا، عمرہ نہ کرنا، اس میں ایک سبب غربت ہوتی ہے، تو فرمایا غربت کو دور کرنے والے اسباب ہیں حج اور عمرہ، اس سے اللہ غربت کو دور کرتا ہے۔ تو یہ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بھائی تھا، بڑا غریب تھا، لیکن اس نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا میں نے ہر سال اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کی یاد میں قربانی ضرور کرنی ہے۔ وہ ہر سال بقرہ عید کے اوپر قربانی کا خوبصورت موٹا تازہ جانور خریدتا تھا۔ بولیے سارے۔ اس کے انتقال کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، اور میرا بھائی اچانک ایک ابلک کہتے ہیں 2 رنگ کے چتکبرے گھوڑے کو، ابلک 2 رنگے چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے ہیں، اس کے دائیں طرف بائیں طرف گھوڑے ہیں، لیکن اس سب سے خوبصورت گھوڑے کے اوپر میرا بھائی سوار ہے۔ تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے بھائی احمد بن اسحاق، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے۔ سارے بولیے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سبب سے، کس وجہ سے بخشا ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند آیا؟ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جب میں لوگوں کو ویلفیئر کی بات کرتا ہوں نا کہ جی میرے ساتھ تعاون کریں، یا ہم اس سے ہیومن ریلیف سے بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، یتیم کی، تو کہتے ہیں نہ اس کی یہ کون سا کام آپ نے شروع کر دیا؟ آپ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ نے کس وجہ سے بخش دیا؟ کہنے لگے ایک دن کسی غریب بڑھیا کو ثواب کی نیت سے میں نے 1 درہم دیا تھا۔ ثواب کی نیت سے کتنا؟ 1 درہم دیا تھا، تو نیت اللہ کی رضا تھی۔ اللہ نے فرمایا تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے اس بوڑھی کو 1 درہم دیا تھا، میں نے اس کے صدقے تجھے بخش دیا۔ اچھا، اس 1 درہم سے بخشش ہو گئی۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں، دائیں بائیں کیسے گھوڑے ہیں؟ کہا یہ قربانیاں ہیں جو میں رب کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ غریب تھا، ضرورت مند تھا، گھر میں فقر و فاقہ بھی چل، لیکن میں قربانی نہیں چھوڑتا، قربانی ضرور کرتا تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی میں نے اچھی قربانی کی، اس کو اللہ نے میری سواری بنا دیا ہے، اور دائیں طرف گھوڑے اور بائیں طرف یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ قربانیاں ہیں۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اتنی بات کی تو میں نے کہا اب کہاں کا ارادہ ہے ان گھوڑوں پر سوار ہو کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری ڈیسٹینیشن اللہ کی جنت ہے، میں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر خدا کی جنت میں جا رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے کر کے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا، محبت کے ساتھ کرنا، ذوق و شوق کے ساتھ کرنا، اس کا دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر اندازہ ہو جائے۔ اور یہ جو آپ سنیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں وہ بات بیان کر رہے ہیں، عام انسان بھی بات بیان کرتے ہوئے سوچتا ہے اللہ کتنے بڑی ولی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی کہتا ہے اس بڑھیا کو 1 درہم میں نے دیا تھا، اللہ نے اس کے صدقے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، حضور نے فرمایا بیوہ اور یتیم کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ ہمارا ادارہ ضیاء الکرم نماز 5 وقتہ نماز کے لیے، جمعے کے لیے، اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے، ہیومن ریلیف
بیوہ، یتیم، ضرورت مند اور محتاج اور ڈسیبل، ان کی مدد کے لیے۔ اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی اینول رپورٹ پڑھیں، الحمدللہ پورے سال کے اندر ورلڈ وائڈ کتنے لوگوں نے اس ادارے سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ لیکن جس کی دل کے اندر خیر ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، وہی خیر کے کاموں پر خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر کے اس کے لیے اچھے کلمات کہتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، دعائیں دیتا ہے کہ خیر کے اس کام کا میں بھی حصہ ہوں۔ تو الحمدللہ ہم قربانیاں بھی اجتماعی کر رہے ہیں۔ اس وقت تک 8 بڑی قربانیوں کا اہتمام ہیومن ریلیف انٹرنیشنل نے کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اجتماعی بڑی 8 قربانیاں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے تحت اس وقت تک ارینج ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ ان باتوں کو سن کر یقین کر لیتے ہیں اور ان پر صدقے دل سے مانتے ہیں، اللہ ان کے لیے خیر و برکت پیدا فرمائے، اور ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے یا کسی فرد کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں خیر کے اس کام کا حصہ بنے اور اس کا دست و بازو بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو اپنے نبی کے دین کی اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔